ندی کے کنارے بیٹھ کے مچھلی مار رہا تھا، بنسی لگایا، بنسی کھینچا نہ، اتنی بڑی مچھلی آئی، بڑا خوش ہوا. ایک ظالم ادھر سے گزر رہا تھا، پیسہ والا تھا، طاقت، پیسہ والا طاقت، وہ بولا اے مچھلی دلا، بولا کہ نہیں مت لیجیے، ہم غریب آدمی اس کو بازار میں بیچیں گے. بولے بیچیں گے، ادھر لا، چھین لیا. اب یہ تو غریب آدمی تھا، وہ طاقتور تھا، جوان تھا، پیسہ والا تھا، مچھوارے کے ہاتھ پہ جھپٹا مارا، یہ تماچا مارا اور مچھلی چھین لیا. مچھلی لے کر کے یہ ظالم، او ہو، مچھلی کو دیکھنے کتنی خوبصورت مچھلی ہے، مچھلی کے منہ میں ہاتھ دیا نا یہ نوجوان، تو مچھلی جو ہے نا انگلی میں کاٹ لی تو درد شروع ہو گیا. یہ اپنا گھر چلا گیا، مچھلی لے کر گھر چلا گیا، مچھلی کو بنایا کھایا، لیکن یہ جو مچھلی جو کاٹی تھی درد بڑھ گیا. وہ شام کے ٹائم میڈیکل گیا، میڈیکل والے سے بولا کہ بھائی دیکھو مچھلی کاٹ لی تھی اور دیکھیے نا ایسا درد ہو رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے پورا ہاتھ میرا کٹ جائے گا. تو اچھی دوائی دیے، دوائی کھایا، آرام نہیں، انگلی پھول گئی. پورنیا بھاگا، ایکس رے کروایا، سب کچھ کرایا، بولا کہ کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا ہے، یہ ایک سے ایک دوائی دے رہا ہے، آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے. کبھی یہ ڈاکٹر پورنیا سے تھک گیا، کسی نے کہا کہ دیکھو پٹنہ جاؤ، پٹنہ چلا گیا، پٹنہ کا ڈاکٹر سے علاج کرا، آرام نہیں، ایسا نہ سونے چین، نہ بیٹھنے چین، نہ کھانے چین، یا اللہ چین نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے ہاتھ میرا کٹ کے گر جائے، چین نہیں. ممبئی چلا گیا، پریشان ہے. کسی اللہ والے کسی نے کہا کہ تھوڑا اس نے جھاڑ پھونک بھی کرا ہوا، ہوئے سے کہیں کوئی بات ہے. ایک اللہ والے کے پاس گیا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، یہ دیکھیے میرا ہاتھ ایسا لگتا ہے کہ کٹ کے گر جائے گا. بولا ہوا کیا تھا؟ بولا حضرت ہوا کچھ نہیں تھا، وہ ایک مچھوارا سے میں نے مچھلی لی تھی، اب وہ مچھلی کے منہ میں انگلی ڈالا تو مچھلی کاٹ لیا تھا. بس سمجھیے کہ ہم 4 مہینے سے پریشان ہیں، بڑا سے بڑا ڈاکٹر کو دکھا دیے، اچھا نہیں ہو رہے ہیں. تو بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ مچھوارا سے یہ مچھلی تم خرید کر لیے تھے؟ بولا نہیں، خرید کر نہیں لیے تھے، زبردستی چھین کر لیے تھے. بولا وہ چھین کر لیے تھے. تو سنو، واللہ والے نے کہا کہ سنو، تم نے ظلم کیا ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر تم کو اچھا نہیں کر سکتا. وہ مچھوارا اگر زندہ ہے وہ تمہیں اچھا کر دے گا، جاؤ. وہ اگر زندہ ہے معافی مانگ لو، اگر وہ معاف کر دیا اللہ تمہیں اچھا کر دے گا، اگر وہ معاف نہیں کرے گا ساری زندگی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، تمہیں آرام نہیں ملے گا. بھاگا وہ علاقے میں پہنچا، پتا کیا مچھوارا زندہ ہے. مچھوارا کا جا کر پیر پکڑ لیا کہ بابو جتنی دولت لینی ہو، جتنا پیسہ لینا ہو مجھ سے لے لو، مجھے معاف کر دو. میں سمجھ لو کہ زندہ تو ہوں لیکن سمجھ لو کہ میں مردہ ہوں، نہ کھانے چین ہے، نہ بیٹھنے چین ہے، نہ سونے چین ہے. او ہو تیری مچھلی میں نے چھینی تھی، تو مجھے معاف کر دے. اور مچھوارے نے کہا کہ چل بھائی تو آیا ہے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، اور قربان جاؤ میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. مچھوارے نے معاف کیا اور قربان جاؤ، تب جا کر سکون ملا. اس لیے مسلمانوں ظلم کسی کے اوپر نہ کرو، بیوی ہو ظلم نہ کرو، بیٹی ہے ظلم نہ کرو، بیٹا ہے ظلم نہ کرو، پڑوسی ہے ظلم نہ کرو. قسم خدا کی یہاں تک کہ جانور بھی ہو تو ظلم نہ کرو. یہاں ہوتا کیا ہے، ہاتھ ہم لاٹھی لاگ جائے جی، ہاتھ ہم لاٹھی لاگ جائے جی. بعض نوجوان اب کتا آ گئی وہ 4-5 کو لاٹھی کتا چلاتے یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ ظلم نہیں ہے بھائی، ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے گا، ایک پتھر لیجیے آپ، ایک پتھر لیجیے، پتھر کو کتا کو ماریے، پتھر لے کر کتا کو ماریے، کتا بھاگ جائے. کتا بھاگے گا کہ نہیں بھاگے؟ جلدی بولو نا بھائی، ارے کتا بھاگ جائے گا نا. اچھا وہی پتھر آپ اٹھائیے، آج جہاں شہد کی مکھی کا چھت ہے اس کو کیا بولتے ہیں، منماچی چھت، ہاں شہد کی مکھی کی جہاں چھت ہے، اب وہی پتھر اٹھائیے جائیے وہ ہماری 12 بجے تم تو وہ جو شہد کی مکھیاں آپ کو نہیں چھوڑے گی. کتا اکیلا تھا بھاگ گیا وہ بیچارہ جان بچا کر. یہاں سب ایک ساتھ ہے، ہزاروں لاکھوں ایک ساتھ ہے. او شہد کی مکھیوں کے چھتے پہ جہاں تم نے پتھر مارا سمجھو کہ بعد تمہارا 61-62 لگا دے گا. جہیز کا پیسہ کیسا ہے میرے بچوں؟ ایک بات یاد رکھو، جہیز لینا کیسا ہے؟ جہیز
جہیز کا پیسہ رشوت ہے، رشوت ہے، رشوت ہے. مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے، ایک مسلمان کے لیے رشوت حلال ہے کہ حرام ہے؟ جلدی بولیے، ارے جلدی بولو بھائی. حرام ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، جہاں حرام پیسہ آئے گا، جہاں حرام روزی آئے گی، اللہ وہاں سے برکت اٹھا لے گا، برکت نہیں ہوگی. اور سنو، جہیز لے کر بیاہ کرو گے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد لنگڑی پیدا ہوگی، وہ بیٹا پیدا ہوگا نافرمان پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی گونگی پیدا ہوگی. اس لیے جہیز نہ لو. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہاں پر کہ جہیز کا جو فائنل کرنے جاتا ہے، یعنی شادی کا فائنل کرنے جو جاتا ہے وہ لڑکا نہیں جاتا ہے. ان لڑکے جی، ارے بولیے بھائی، لڑکا کا ابا جاتا ہے نا. ہاں، لڑکا کا ابا فائنل کرنے جاتا ہے، لڑکی والے کو فون کر دیا، سمجھی ہمیں کہلا آوے 5 آدمی. اب وہ بیٹی والا بیچارہ برائد کا آیا، مچھلی لیا، دہی لیا، سب کچھ لیا کہ سمجھی ہے کھلے ہوئے. اب دل نرم ہے تھی، کچھ کم کر دی. یہ پہنچا، وقت سے پہلے پہنچ گیا، نہا دھو کے فریش، دسترخوان بچھا، کھانے پر بیٹھا، یہاں تک ہاتھ گھس کا کھل کے لڑکی والا بولا کہ سمجھی، بولیے. بولا کہ بس اب بولو کی سمجھے، سمجھ گئے نا. تو لڑکی والا بولا کہ سمجھی ہمارے پاس 3 بیٹی ہے، ہم 4 لاکھ کہاں سے دے پائیں گے، کم کیجئے. سمجھی بولا اچھا ٹھیک ہے، سنا 3 لاکھ دادا، 3 لاکھ اگر دے دیں گے فائنل، 3 لاکھ نہیں دے رہا بولا مجھے. لڑکی والا مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے گا. مسلمانوں، بارہ عیدگاہ کے مرکزی امام حضرت اللہ مولانا مفتی معاذ الدین صاحب دامت برکاتہم سے جا کر پوچھ لینا یہ پیسہ حلال ہے کہ حرام ہے. تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہا، پوچھا کہ حضرت بیٹے کی شادی ہے، کچھ لے لیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مت لینا. نہیں حضرت ہم مانگے نہیں ہے، بیٹی والا اپنی مرضی سے دے رہا ہے. بولا کہ ایک دم مت لینا، بیٹی والا اپنی مرضی سے بھی دے، منع کر دینا کہ ہمیں جہیز نہیں، تیرے بیٹی کا ہاتھ چاہیے. یہ پیسہ جہاں آئے گا تیرا گھر برباد ہو جائے گا، گھر میں نحوست پیدا ہو جائے گی، گھر میں بے برکتی آ جائے گی. اللہ برکت کو اٹھا لے گا. لاکھ پیسہ کماؤ گے، تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی. اچھا ایک بات بتائیے، لڑکا کو پتا نہیں کہ بابا، لڑکا کو بھی پتا ہے بابا کے لیے فائنل کرے گی، اپنے دوست سے کہا جا کے گیلے فائنل کر لے، گیلے بابا فائنل کرے گی. اچھا لڑکا کو کچھ معلوم نہیں کہ بابا کی مانگے گی. لڑکا کو کیا پتا، لڑکا کو کچھ نہیں چاہیے، اگڑا تو بس خالی وہاں چاہیے. اب لڑکی چاہیے اور کیا چاہیے، اس کو دلہن مل گئی، ہو گیا. اب باقی 3 لاکھ ٹکا باپ مانگا. اچھا ان کے بعد بیٹی والا بولا کہ سمجھی بھاگلے نہیں. بولا نہیں ابھی تو فریج باقی ہے، واشنگ مشین باقی ہے، کولر باقی ہے، پلنگ باکس والا پلنگ باقی ہے، اور قربان جاؤ لاسٹ میں وہ ٹی وی باقی ہے. جس گھر میں بیوی ہو اور ٹی وی نہ ہو تو بیوی بیکار ہو. اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، پڑھے لکھے لوگ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بارات گئی، شادی کر کے لڑکا لڑکی کو لے کے آیا، ایک گاڑی گئی جہیز کے لیے، الگ سے گاڑی جاتی ہے. بولے ادھر جاتی کہ نہیں، جلدی بولیے بھائی. ارے جیش ہی نہیں ہو. اچھا سارا سامان جہیز کا لوڈ ہوا گاڑی میں، دروازے پہ لگ گئی گاڑی، پلنگ اترے گا، کہاں لگے گا، پاپا کمرہ میں کہ بیٹا کمرہ میں؟ ارے بولو بھائی، بیٹا کمرہ میں. ستے کے بیٹا کی با، بیٹا منگل کس کے، ارے واہ، مانگا باپ ہے سوئے گا بیٹا، صوفہ سیٹ مانگا باپ ہے لگے گا بیٹے کے روم میں. وہ کولر کہاں لگے گا، بیٹے کے روم میں. واشنگ مشین کہاں لگے گی، بیٹے کے روم میں. سارا سامان بیٹے کے روم میں. وہ ٹی وی جو باپ مانگا ہے بیٹے کے روم میں. باپ مرے گا، انتقال کر جائے گا، اور قربان جاؤ دنیا میں یہ ٹی وی میں فلمیں چلتی رہیں گی، گناہ ہوتا رہے گا. قبر میں ٹھوکیا کون کھائے گا، باپ کھائے گا کہ بیٹا کھائے گا؟ ایسی غلطی کہے کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، میرا بیٹا ہے، جوان ہے،
اس کی شادی ہم کو کرانی ہے تو ہم نیک لڑکی دیکھ کر, دیندار لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دیں گے, جھمیلا ختم ہو بھائی, تم کماؤ, تم اپنا کھاؤ. ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا, چاہے نردھن ہو یا دھنوان چلا جائے گا. ہاتھ خالی ہی یہاں آئے تھے, ہاتھ خالی ہی آئے تھے جہاں میں جیسے, پھر اسی مثل اے نادان چلا جائے گا, پھر اسی مثل اے نادان چلا جائے گا. انشاءاللہ وعدہ کریں کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے, جلسہ سے ایک پیغام لے کر. ہم خاص کر ہم اپنے بچوں سے کہنا چاہیے, میرے نوجوانوں, بیٹا بیاہ کرنا, کسی غریب بچی کا سہارا بن جانا, شوہر بن جانا, جہیز مت لینا. انشاءاللہ اللہ نے اگر تمہاری قسمت میں دولت لکھی ہے, تم نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو, انشاءاللہ وہ بچی تیرے گھر میں قدم رکھے گی. اللہ 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 وہ تمہارے دعاؤں کے اندر میں وہ طاقت دے گا, تم مٹی کو چھو گے, اللہ اسے سونا بنا دے گا. کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا. دیکھو میں کہتا ہوں ظلم مت کرو, ظلم مت کرو. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے, لڑکی والے سے 3 لاکھ روپے لینا. اچھا بارات بھی ہے ادھر, ارے بولو بارات ہے کہ نہیں ہو, ایک بار. اچھا اروتا بھی ہے. اے مولا, اے مسلمان, یہ بارات کس بلا کا نام ہے؟ مفتی صاحب سے جا کر پوچھیے, امام صاحب کو جا کر کے, حضرت بارات کا تصور مذہب اسلام میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, کہیں نہیں ہے. ہاں نکاح ہے, ولیمہ ہے, 2 ہی چیز ہے, ایک نکاح ہے ایک ولیمہ ہے. یہ بارات کس بلا کا نام ہے؟ اس کا کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں ہے. لڑکی پسند آ گئی, 2-4 آدمی جائیے, سادگی کے ساتھ نکاح کیجئے, 2 گواہ ہو, نکاح کیجئے, اور پھر چند عورتوں کے ساتھ لڑکی سسرال آ جائے, یا نہیں تو لڑکا جو خود نکاح کر رہا ہے اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھائے, موٹر سائیکل میں بٹھائے, 1 2 3 نیشنل ہائی وے پھر چلے بھاگے. یہ بارات ورات کچھ نہیں میرے بچوں, یہ کھانا صحیح ہے ہی نہیں, بارات کا کھانا صحیح نہیں, یہ لڑکی والوں کے اوپر میں ظلم ہے. وہ بھی بارات, یا اللہ یا اللہ, 50 باراتی نہیں, 100 نہیں, 150 200, یہ باراتی ہے کہ لالو یادو کا یہ ریلی ہے. کس نے اجازت دیا آپ کو یہ کھانا کھانے کا؟ کس نے اجازت دیا؟ وہ بیٹی والا تو پہلے 3 لاکھ روپے قرضہ اٹھا کر بیٹا والا کو دیا ہے, پھر 200 مہمان لے کر تم گئے ہو, کہاں سے لائے گا وہ؟ سنو, وہ بیٹی والا مجبور ہے, رسم کے آگے مجبور ہے, رواج کے آگے مجبور ہے. وہ زمین بیچا ہے, قرضہ پہ پیسہ اٹھایا, سود پہ پیسہ اٹھایا, اس کا دل روتا ہے. جوان بیٹی بیٹھی ہے سر پر, اسے رات کو نیند نہیں آتی. یہ ظالم دنیا کو دیں گے نہیں, یہ میری بیٹی سے بیاہ نہیں کرے. اب لاکھ نماز پڑھ لو, قسم خدا کی اگر آپ ظالم ہو جنت نہیں جاؤ گے. پڑھو نماز, کتنی نمازیں پڑھتے ہو آپ, کتنا روزہ رکھتے ہو, رکھ لو, ظالم ہو جنت نہیں ملے گی. اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, جہاں پر آپ کا ایک بیٹا ہے, جہاں پر آپ کے پاس میں ایک بیٹی ہے, تو جتنی محبت آپ اپنے بیٹے سے کرتے ہو اتنی محبت آپ اپنی بیٹی سے بھی کرو. لیکن بعض لوگ نہیں کر پاتے ہیں, بیٹا کو زیادہ محبت, بیٹی کو اتنی محبت نہیں دے پاتے جتنی محبت کی وہ حقدار ہے, اور یہ باپ کی غلطی ہے. ایک بات یاد رکھو, بچہ اگر 5 ہے, 5 سے برابر محبت کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ یہ بیٹی ہے ان سے کم محبت, یہ بیٹا ہے ان سے زیادہ محبت, سب سے بڑا بیٹا سے زیادہ محبت, مجھلا بیٹا سے کم محبت, 4 بیٹا سے محبت نہیں ہے, سب سے چھوٹا بیٹا سے زیادہ محبت. یہ صحیح نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. بیٹا بیٹی سب سے برابر محبت کرے. اچھا بیٹی کا مقام کیا ہے؟
اب میں آپ کو بتا دوں ایک بات یاد رکھیے، بیٹا کا نکاح کرائیے، نکاح کا ثواب ملے گا، نکاح کا ثواب ہے، لیکن جنت کی بشارت نہیں ہے۔ جنت کی بشارت بولو بھائی، بیٹا کا بیاہ کرائیں گے اللہ جنت داخل کر دے گا؟ نہیں۔ بیٹی کا شادی کراؤ، جنت ملے گی۔ ایک بیٹی، دو بیٹے، تین بیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہو، 2 بیٹیاں ہو، وہ بچی پیدا ہوئی، باپ نے اچھی پرورش کی، اچھی تربیت دی، وہ بچی بڑی ہو گئی، اس بچی کا باپ بیاہ کرا دے، شادی کرا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس باپ کو جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے بولو بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ اچھا بیٹا کا شادی کرا رہے ہیں بدھوا کا، اب ادھر جہیز ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے، ارے جہیز ہے ادھر ہے اندر، اچھا اندر ہے، کل پتا نہیں چلنا چاہیے، ہاں بات صحیح بھی ہے، کتنا اندر لیجیے گا، وہاں کون اندر ہے وہاں؟ ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، چاہے نردھن ہو یا دھنوان چلا جائے گا، چاہے نردھن ہو یا دھنوان چلا جائے گا۔ ہمارے علاقے کے حاجی مظفر صاحب تھے اور رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین بولو الحمدللہ۔ ہمارے 12 عیدگاہ امور پرکھنڈ کے وہ ایم ایل اے رہ چکے، قربان جاؤ، آج ان کے صاحبزادے، آج ان کے بیٹے ہمارے کیا کہتے ہیں کہ صبا ظفر صاحب، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ او حاجی مظفر صاحب کہاں گئے؟ بھائی گئے کہ نہیں گئے؟ ارے بولو بھائی گئے کہ نہیں گئے؟ تسلیم الدین صاحب کہاں گئے؟ گئے کہ نہیں گئے؟ اور قربان جاؤ، کوئی رہنے کے لیے آیا؟ سونی رہ جائے گی یہ اونچی عمارت تیری، تو ہے کچھ روز کا مہمان چلا جائے گا، تو ہے کچھ روز کا مہمان چلا جائے گا۔ اچھا ایک بات آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مثال دیتے ہیں، کسی سے بحث ہوتی ہے، کسی سے جھگڑا جب ہوتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں اینٹ کا جواب ہم پتھر ہو، اچھا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اچھا ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اینٹ آخر اینٹ کا سوال کیجیے، اینٹ کی سوال کرو معلوم چھوڑ، ارے آدمی بولتا ہے نا اینٹ کا جواب، ارے بولے نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو اینٹ بولنے کی کسی کو پتا ہے اینٹ کیا بولی ہے؟ معلوم ہے نہیں، معلوم ہے یہ نہیں ہے اینٹ بولی کیا ہے، اینٹ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یا اللہ، غصے کو قابو کرو۔ دیکھو بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سنو، آمینہ کی لال کی سنو، گنبد خضرا مارام فرمانے والے آقا و مولا کی سنو، سید الانبیاء کی سنو، طٰہٰ و یاسین کی سنو، وجہ کائنات کی سنو۔ بہادر کون ہے؟ وہ بہادر ہے جو کسی کو پٹک دے، وہ بہادر نہیں۔ بہادر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو کر لے، کنٹرول کر لے،
برداشت کر لے وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ غصہ کرنا حرام ہے، غصے کو پی جانا ثواب ہے۔ غصہ جب آئے، کتابوں میں علماء فرماتے ہیں کہ غصہ جب آئے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، غصہ کم ہو جائے گا۔ کھڑے ہو تو ارے جلدی بولو بھائی، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے۔ اچھا بیٹھے ہیں پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا ہے، سو جائیے۔ اب پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا تو یہ میرا کہنا ہے کہ 5 بالٹی پانی کو بس نام ڈالی دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ غصے کے وقت شیطان حاوی ہو جاتا ہے، ہم کسی کو گالی دے بیٹھتے ہیں، ہم کسی کو مار بیٹھتے ہیں، اور نہ جانے قربان جاؤ یہ غصے کی حالت میں۔ آج پورنیہ جائیے آپ، کورٹ میں سب سے زیادہ کیس مقدمہ مسلمان کا ہے، سب سے زیادہ۔ بھائی بھائی کی لڑائی، سمدھی سمدھی کا جھگڑا، چچا بھتیجا کا جھگڑا، او قربان جاؤ سارے مسلمان کے کیس زیادہ ہے۔ کہا ہے بھائی بولو ماتھو پھول بھی کرو، ماتھو تو پھول بھی کرو، ایک پنجی کر لو، بولا میں کچھ نہیں کری، تو وہ ایسے تو ماتھا نہیں پھوڑے گا، وہ پاگل ہے ماتھا پھوڑ دے گا، تم کچھ نہیں بولے ماتھا پھوڑ دے گا۔ اچھا دیکھیے کتنی بڑی نادانی ہے، کتنا غصہ ہے، بات بات پر لاٹھی لے کے نکل جاتے ہم۔ اور تھوڑا غریب آدمی ہے تو کہتے کہ ہمارا پہچانے جانے ہم کمروں میں ٹکا رکھ کر گیا پورنیہ، غصے میں گیا کیس کر دیا۔ وکیل صاحب کو بولا کہ ایسا کیس بنائیے کہ اندر ہمیں دھسا دیں۔ وکیل صاحب بولے ٹھیک 10,000 روپیہ لگے گا۔ یہ 10,000 روپے لے کے گیوے کیا تھا گھر سے، وکیل صاحب کو 10,000 روپیہ دے دیا۔ وکیل صاحب بولی کہ یہاں پہ پیڑ نیچا میں بیٹھا، دھوپ بہت تھی، ہمیں کھانا کھائے گا 3 بجے۔ وہ وکیل صاحب 10,000 ٹکا پاکٹ میں رکھا اور چلا گیا اے سی ہوٹل میں بیٹھ کے مرغا کھا رہا۔ اب دوپہریا جب بھوک لگی، پیسہ چھکے نہیں، موڑی نکالی، موڑی کھائی۔ مسلمانوں ہم کہاں تھے کہاں چلے گئے، ہم کیا تھے کیا سے کیا ہو گئے۔ اس لیے غصہ نہ کرو، بدلہ لینا بہادری نہیں ہے، نہ معاف کرنا بہادری ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے تم میرے بندوں کو معاف کر دو، ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ اب معاف کرنے میں جو مزہ ہے قسم خدا کی وہ بدلہ لینے میں مزہ نہیں ہے، وہ بدلہ لینے میں مزہ نہیں ہے، معاف کرنے میں جو مزہ ہے۔ تم کسی کی کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دو، قسم خدا کی وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ خیر انشاءاللہ یہاں جو بھی سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ عمل کریں گے؟ سارے لوگ عمل کریں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر میں سنا دوں۔ ارے سنا دے بولے جلدی بولے نا۔ گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لے۔ مصطفیٰ کی نگری کہاں ہے؟ براہٹا میں۔ او مدینہ، او مسلمانوں، ہمارے درمیان میں بہت سارے لوگ ایسے ہمارے علاقے میں جو زمیندار ہے، دولت والا ہے، پیسہ والا ہے، صرف بخیلی کنجوسی کی وجہ سے حج نہیں کیا، مر گیا۔ اور ابھی تو حج اور مہنگا ہو گیا، 4 لاکھ 5 لاکھ ہو گیا۔ 5 لاکھ نہیں حج نہ کرو بیٹا، یہ بیٹا ہم حج نہ کرو، یہ 5 لاکھ بیٹھتے ہی 3 منزلہ مکان ٹھوکی۔ ٹھیک ہے، حج فرض ہے،
جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، ویسے جس کو اللہ نے دولت دیا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر میں ایک بار خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اگر آپ اس فرض کو ادا نہیں کیے تو اللہ کے کیا جواب دے دیا؟ 50 بیگھہ زمین کا مالک حج نہیں کر رہا ہے، صرف بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے حج نہیں کر رہا ہے، مر جا رہا ہے۔ گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، مصطفیٰ کی نگری میں، سر کے بل چلا جاتا مصطفیٰ کی نگری میں، سر کے بل چلا جاتا مصطفیٰ کی نگری میں، بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، جن کو وہ بلاتے ہیں، ہر کوئی سب کوئی نہیں جاتا مصطفیٰ کی نگری میں، سب کوئی نہیں جاتا مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں۔ انشاءاللہ وہ نگری میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ تیار؟ الحمدللہ۔ ہم یہ دعا کرو الحمدللہ۔ یا اللہ جتنے بچے نوجوان بزرگ یا اللہ ہاتھ اٹھائے ہیں، صحیح ہے کہ ہم غریب ہیں، یا اللہ یہ صحیح ہے کہ میرے پلے پیسے نہیں ہیں، ہم حج نہیں کر سکتے، یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے اللہ یا اللہ کتنے کروڑ پتی پیسے لے کے بیٹھا رہ گیا، حج نہ کر سکا، کتنے جھوپڑی میں رہنے والے کو تو نے حج کروا دی۔ ارادہ کریں الحمدللہ، ارادہ ہمیشہ رکھو، ٹھیک ہے حج فرض نہیں ہے، ارادہ تو کر سکتے بھائی، یا اللہ یہ تو دعا کر سکتے کہ یا اللہ ہم میرے پلے تو کچھ ہے نہیں، اس ویسا تو کچھ ہے نہیں کہ ہم 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے مکہ مدینہ جائیں، لیکن یا اللہ تو اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، ارادہ کرنے میں کوئی بینڈ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور عمرہ بہت سستا ہے، مان کے حج میں 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے، عمرہ 70,000 80,000 90,000 میں عمرہ ہو رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، عمرہ تو کر سکتے ہیں، اور کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ ایسی بھی گزر جائے، ایک مطلب ایک شعر سب کے لیے ہے، ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ایک ساتھ مدینے میں، اے موت ذرا رکنا، ابھی حج کا مہینہ ہے بھائی، حج کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ جلدی بولیے نا بھائی، حج کا مہینہ ہے،
ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چلے بھی گئے ہیں۔ اب بہت افسوس کا مقام ہے کہ 16 حجاج کرام بنگلہ دیش کے ایک بس میں سفر کر رہے تھے مدینے کے اندر میں، تو اس میں 40 آدمی سوار تھے اور تمام حاجی بنگلہ دیش کے تھے۔ بس پلٹ گئی جس میں 16 حاجی اور قربان جائیے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور دیکھو موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے، لیکن قسم خدا کی وہ موت کیا موت ہوگی جو شہر مصطفیٰ میں ہو جائے، جو اللہ کے شہر میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، اور قربان جاؤ وہ جس کی موت مدینہ میں ہو جائے، جس کی موت مکہ میں ہو جائے، جس کا جسم وہ جنت البقیع میں دفن ہو، جن کا جسم جنت المعلی میں دفن ہو، وہ قسمت کا سکندر ہے۔ ہم سب دعا کریں یا اللہ وہ جتنے حاجی 16 حاجی شہید ہوئے ہیں، انتقال کیے ہیں، اللہ سب کے درجات کو بلند عطا فرمائے، آمین بولے تو۔ اے موت ذرا رکنا، ایک حاجی حج کرنے جا رہے تھے، موت آ گئی۔ اب موت کے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی اب آگے تم نہیں بڑھ سکتے، تیرا ٹائم ہو گیا، تیرا ٹائم ہو گیا۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ جتنے پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ کے فرشتے جیسے دنیا کے اندر میں پورنیہ میں آفس میں، کٹیہار میں، پورنیہ میں، پٹنہ میں اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ عدالت ہو، کورٹ ہو، کچہری ہو، کہیں بھی ہو، کام اگر آپ کا نہیں ہو رہا، 1 سال سے 2 مہینہ 5 مہینہ سے دوڑ رہے ہیں، تو کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ بولے بات صحیح کی غلط ہے کہ جلدی بولیے، گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے؟ گڑبڑ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے کہ میرا کام جلدی ہو جائے تو یہاں دیکھیے، اقرام ہاتھ دیجیے اور نکالیے گڈی اور افسر کو بولیے نیچے سے دیجیے، آپ کا فائل نیچے ہے وہ اوپر آ جائے گا، وہ اوپر آ جائے گا۔ اور سنو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اگر کچھ لیتے نہ سمجھا، موت روح قبضے کرنے کے لیے آتے، ایم ایل اے صاحب کے پاس، ایم پی صاحب کے پاس، چیف منسٹر کے پاس میں، پردھان منتری صاحب کے ساتھ میں کہ آپ کا ٹائم ہو گیا، چلیے ایم پی صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا، اب آپ تیار ہو جائیے۔ ایم پی صاحب بولے ہم کو کہے لے جا رہے ہیں، چلیے بدھوار جا بدھواتے جو وہ سسٹم نہیں ہے، وہ تو کچھ لیتا بھی نہیں۔ اللہ نے وقت متعین کر دیا، مقرر کر دیا، جس کا وقت جب آئے گا اسے جانا ہوگا، اسے جانا ہوگا، چاہے وہ زمیندار ہو، چاہے وہ ٹھیکیدار ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے وہ ایم پی ہو، چاہے وہ ایم ایل اے ہو، چاہے وہ ادھوگپتی ہو، چاہے راشٹرپتی ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے پہلوان ہو، چاہے کمزور ہو، وقت آ جائے گا، وقت آ جائے گا۔ ارے بولو بھائی کہاں جانا ہوگا؟ سسرال جانا، سسرال ہی چکر میں اللہ کے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب رک جاؤ، تیرا وقت پورا ہو گیا، یہ حج کرنے جا رہا تھا۔ ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ایک ساتھ مدینے میں، اے موت ذرا رکنا، آگے مجھے جانے دے، آگے مجھے جانے دے، اے موت ذرا رکنا، اے موت ذرا رکنا، آگے مجھے جانے دے، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں۔ بابو یہ مائک کو کیا ہو گیا تمہارا؟
ارے تو بہت پریشان ہے. ہو گیا. جیو کے موبائل میں ٹاور نہیں ہے, اس کے مشین میں پاور نہیں. جلدی کرو, بیٹھ جاؤ. تو بیٹا جلدی بیٹھ جاؤ. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یہ دنیا, یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اے بابو یہ کا ہے بیچے نا بھائی. دیکھ اب بھی کسی کو جانا ہے بھائی, جلدی کرو. اب جانا ہے کسی کو, چلے جاؤ. ابھی جانا ہے تو چلے جاؤ. میری تقریر جب تک ہوگی کوئی نہیں جائے گا. جانا ہے. ارے بولو نیجے بھا. نہیں جائے گا. ایک جگہ جلسہ کر رہے تھے, ایک نوجوان کھڑا ہوا, میں نے کہا ہے, بولا ہے بیٹھو. 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا, ہم لوگ کو کہا ہے پریشان, بولے مول صاحب آپ برداشت نہیں ہے. اگر نوجوان ہو برداشت کرو, بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی, لیکن بیٹھا ہوا نظر پڑی تو ہم نے کہا جو بولی نہیں جو کہنا بولی اب کی کرے جو جے کرے جے جلان وہ یہ بیٹھ لیتے تقریر کروں تقریر سنے. اور میرا بچوں نوجوانوں سنو, کچھ دیر کا پیغام ہے, زیادہ دیر گفتگو کو بولا. الحمدللہ بیٹا بہت اچھا مائک ہے, بیٹھ جائیے. بہت اچھا مائک, الحمدللہ بہت اچھا مائک, الحمدللہ. اللہ آپ کے آنے کو, بیٹھنے کو, سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. ہم یہ کہتے ہیں بچیوں کا مدرسہ, حضرت حافظ و قاری جناب پرویز عالم صاحب نے مدرسہ صدیقی, مدرسہ صدیقی. اب مجھے بتایا گیا, انہوں نے یہ کہا, یہ جو دعوت مجھے ملی ہے 3 مہینہ پہلے انہوں نے مجھے دعوت دیا, الحمدللہ. یعنی سمجھ لیے کہ وہ جلسہ کا سیزن میرا چل رہا تھا رمضان سے پہلے. ان 3-4 مہینہ پہلے انہوں نے تاریخ لکھوائی, الحمدللہ. 4 مہینہ پہلے کی دعوت ہے. آج مزید گفتگو بھی, تو اس گفتگو کے حوالے سے کہ یتیم بچیاں, اللہ, یتیم بچیوں کے یہاں پر پڑھنے کا انتظام ہے, کڑھائی کا انتظام ہے, سلائی کا انتظام ہے, سارا انتظام انہوں نے کیا ہے, الحمدللہ. اور کسی بچی والے سے یہ پیسے نہیں لیتے, فری میں بچیوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں, فری میں بچیوں کو سلائی کا کام بھی سکھوا رہے ہیں, فری میں بچیوں کو جو بھی ضرورت کے کام ہے ان کو یہ انجام دے رہے ہیں. لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ زمین ان کے پاس میں ہے, وہ تو دیں گے ہی دیں گے, پلس اس کے بغل میں کچھ زمین ہے وہ خریدنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک مدرسے کی شکل ہو, الحمدللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں حضرت, قیامت تک یہ ادارہ چلتا رہے. اچھی نیت ہے, ارادہ نیک ہے, اور علماء فرماتے ہیں کہ جب ارادہ نیک ہو تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ ولا ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. اور میں کہنا یہی چاہوں گا, ظلم نہ کرو. انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں, وعدہ کریں کہ انشاءاللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر کسی کے ساتھ میں ظلم کیے ہیں, معافی مانگ لینا دنیا میں. اور ایک بات رکھنا میرے بچوں نوجوانوں, یہ بارات, کوئی بارات کی دعوت دے مت جانا میرے بچوں, مت جانا. منع کر دینا کہ نہیں, ہم بارات کا کھانا نہیں کھاتے, ایک دم صاف منع کر دینا, ہم بارات کا کھانا نہیں کھاتے. ہاں راستہ ہے بیٹی والے. دیکھیں ایک بات کیا, شریعت میں بیٹی والے کا 1 پیسہ خرچ نہیں ہے, بیٹی کی شادی میں 1 پیسہ خرچہ نہیں ہے, بیٹے کا خرچ ہے, بیٹی کا خرچ نہیں ہے, بیٹی والے کا خرچ نہیں ہے. لیکن یہاں دیکھا جائے تو سب پیسہ بیٹی والے کا خرچ ہوتا ہے, بیٹے والے کا کیا خرچ ہوتا ہے. اور قربان جاؤ, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا. او میرے نوجوان ہی بات یاد رکھو, صحابہ کرام نے کئی نکاح کیے. اور قربان جاؤ, کہیں کوئی بارات کا تصور ہے, کہیں کوئی جہیز کا تصور ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں, وعدہ کرو نہ جہیز لیں گے, نہ جہیز دیں گے, نہ بارات جائیں گے, نہ بارات آنے دیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں؟ نہ جہیز دیں گے, نہ جہیز لیں گے. اللہ سے واپس ہے نہیں. اے دنیا والو چھوڑ دو, اے دنیا والو چھوڑ دو, عادت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت, روایت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت, روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے
اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ یہ ہمارے سماج میں یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں ذہن میں بات آ گئی۔ یہ پیغام میں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، خاص کر یہ جو نسل ہے ہماری، یہ جو آنے والی نسلیں ہماری ہیں، یا ہمارے بچے جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کو میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بچوں، نکاح کرو، نبی کی سنت ہے، سنت کے مطابق نکاح کرو۔ اچھا الحمدللہ، دینداری جہاں پر دیکھو وہاں پر شادی کرو، پیسے دیکھ کر صرف شادی نہ کرو، کوٹھی دیکھ کر صرف شادی نہ کرو، صرف خوبصورتی دیکھ کر شادی نہ کرو، دینداری کو ترجیح دو۔ الحمدللہ، جہاں دینداری ہو وہاں نکاح کرو، جہاں دینداری ہو وہاں رشتہ داری کرو، جہاں دینداری ہو وہاں رشتہ جوڑو۔ یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ مدرسہ صدیقی بچیوں کا مدرسہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہماری بچی اس مدرسے میں نہیں پڑھ رہی ہے، مکتب میں نہیں پڑھ رہی ہے، لیکن میرے بھائی کی بچی پڑھ رہی ہے۔ اچھا پتہ یہ چلا کہ 400 سے 500 بچیاں یہاں الحمدللہ وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اچھا ان میں وہ بچیاں ہیں جن کے باپ کے پاس میں پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کا خرچ اٹھا سکے۔ اچھا کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کا باپ کا سایہ ان کے سر پہ نہیں ہے، کچھ بچی ایسی ہیں جن کی ماں نہیں ہے۔ بتاؤ یہ بچیاں پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ ہو کر جب اس کی شادی ہوگی، قربان جاؤ، ان بچیوں کے جب بچے پیدا ہوں گے ان کی وہ اچھی تربیت کرے گی، اسے وہ تعلیم یافتہ بنائے گی، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو بتاؤ اللہ قیامت تک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ جلدی بولو بھائی ماشاء اللہ۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ارے زور سے بولو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے میرا بھائی، میری بیٹی نہیں پڑھتی ہے، میرے بھائی کی بیٹی تو پڑھتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس مدرسے کو، اس ادارے کو آگے بڑھانا ہے تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو۔ دیکھو آپ مدرسہ میں چندہ دے کر، پیسہ دے کر آپ مر گئے، مرکزی مسجد بارہ عیدگاہ میں چندہ دے کر آپ مر گئے، اور بوجھ مدرسہ میں چندہ دے کر مر گئے، اور مسلمانوں سنو آپ مر جاؤ گے، دنیا والا بھول جائے گا، لیکن سنو میرا اللہ نہیں بھولے گا۔ میرا اللہ کب تک ثواب دے گا؟ جب تک مرکزی مسجد بارہ عیدگاہ کی جامع مسجد یہ قائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جو اللہ پاک تیرے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ مدرسہ صدیقی بچوں کی مدرسے جب تک چلتے رہیں گے، بچیاں پڑھتی رہیں گی، اور قربان جاؤ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اللہ قیامت تک آپ کے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اتنے مجمع میں انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں اس مدرسے کو بنانے کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیے تو میں دعا کر دوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ بچیوں کا مدرسہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قسمت سے جن کے گھر میں بھی، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی، بیٹوں سے کم نہ سمجھو، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی، سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں، سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ تیار ہو جائیے، ہم زیادہ نہیں مانگے، آپ زیادہ دے سکتے ہیں۔